أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ کہنے اور سننے کا اللہ نے موقع عنایت نصیب فرمایا. دعا کرے کہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ پاک وہ بات کہلوا دے جس پر عمل کرنا کہنے والے اور سننے والے کے لیے آسان ہو جائے. حضرات، ہر آدمی جنت کی تمنا کرتا ہے. آپ پوچھ لیجئے کسی آدمی کو بھی، نمازی ہے اس کو بھی پوچھ لیجئے، وہ بھی جنت کو جانا چاہتا ہے. بے نمازی کو پوچھ لیجئے، اس کی بھی تمنا ہے کہ جنت کو جائے. فرما بردار وہ بھی جنت کی تمنا کرتا ہے، نافرمان ہے وہ بھی جنت کی تمنا کرتا ہے. جو حج کو گیا کتنے مرتبہ حج کے اس کی بھی تمنا ہے، جو حج کو نہیں گیا اس کی بھی تمنا ہے. جو حلال کھا رہا ہے اس کی بھی تمنا ہے، اور جو سود کھا رہا ہے اس کی بھی تمنا ہے کہ کہاں جائے، جنت کو جائے. تمنا تو ہر ایک کی ہے، لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ جس کے چھوٹ نہیں رہے ہیں، جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہے، اور اس کا جنت کی تمنا کرنا ایک حماقت ہے، اور شیطان اس سے کھیل رہا ہے. بتایا گا جو متکبر ہے، جس کے اندر مال کی تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اور وہ تمنا جنت کی کر رہا ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیطان اس کو دھوکہ دے دیا ہے اور یہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا ہے. تمنا ہے تو اس راستے کو اختیار کرتا، اور جو راستہ اس سے ہٹنے والا ہے اس راستے سے ہٹ جاتا. ایک مثال دیتا ہوں. مندی، بعض لوگوں کو معلوم بعض لوگوں کو نہیں معلوم. مندی کھانا یہ عرب کا کھانا اصل میں وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتا ہے. کیا سالن بھی مندی جو ہے جلدی بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتا ہے، تھوڑا مہنگا رہتا ہے، اور جو کھایا ہے وہ کھانا چاہتا ہے، پسند ہے کھانے کی، اور لائن لگی ہوئی ہے، اور بعد میں لائن میں لگ کچھ کھانا پڑتا بھی ہو، اتنا ڈیمانڈ ہے اتوار وغیرہ میں. لائن میں کھڑا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ پکاتی نے اس میں آج زہر ملا دیا ہے، تو کیا کریں گے؟ کھائیں گے؟
جب پولیس آ کر کھڑ گئی ڈنڈا لے کر، جو لائن میں کھڑے انہیں ہٹنا بھی نہیں ہے، کھا کو جانا، تو کیا کریں گے؟ ڈنڈے کے ڈر سے کھا جائیں گے؟ نہیں، بلکہ کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ زہر کا ڈر ہے۔ کیا ہے؟ زہر کا ڈر کی وجہ سے جانتا ہے زہر کھانے کے بعد میری کیا حالت ہوگی، تو زہر کا تو ڈر ہے، گناہ کا اور گناہ کی پکڑ کا اس کے اندر ڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی کلم نافرمانی کر رہا ہے۔ بات سمجھ؟ جنت کی تمنا حقیقت میں رہتی، زندگی کی تمنا ہے، اس لیے زہر کھانے سے بھاگ رہا ہے۔ زہر کھا لوں گا تو مر جاؤں گا، بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگ رہا ہے، کو کچھ ہو جائے، میں کسی کے ہاتھ کو نہیں ملا، بھاگ رہا ہے، اس جگہ سے چلا جا رہا ہے جہاں پر اس کا جانی نقصان ہو رہا ہے، اس جگہ سے ہٹ رہا ہے، اور جہاں پر اس کا ایمان کو خطرہ پڑ رہا ہے تو وہی رہتا ہے، وہاں سے ہٹ کو جاتا نہیں ہے۔ میں کیا کروں، میں کیا بھی نہیں کروں، سامنے سے آگے اس چیز میرا کیا بھی قصور نہیں۔ شیطان اس کو دھوکہ دے دیا ہے۔ سننے میں آیا ایسا، اسی لیے بتایا کہ کتابوں میں آتا ہے قیامت کے قریب لوگ گناہ کا نام تبدیل کر کے گناہ کریں گے، لیکن ہے گناہ وہ۔ شراب کا نام بدل دیا، ڈرنکس رکھ لیا، تو کیا شراب حلال ہو گئی؟ سود، بیاج نام رکھ لیا، کیا حلال ہو گیا؟ سود کا معنی کالا، بیاج کا معنی سفید، ہمیں بیاج بول رہی ہیں، سفید مال، وائٹ منی، سمجھنے کے لیے تم نہ بولا، وائٹ منی کا وائٹ ہو گیا، وہ حرام تو حرام ہے۔ اللہ معاف فرمانا، بعض لوگ آ کر بتائے ایسا مسلمانوں میں کی رواج ہو رہا ہے، بعض لوگوں میں سود، دیکھو ان کی ہوشیاری کہاں تک ہے، بینک 10% دیتا کہتا ہے نوز باللہ، کروڑہا مرتبہ نوز باللہ، اللہ ہمیشہ بچا، بولو آمین۔ سود کے اتنا خطرناک گناہ ہے، عنوان دوسرا، لیکن درمیان بات آ گئی، بتا دے رہا ہوں۔ سود کھانے والے کو سب سے زیادہ بڑا عذاب سود ہی کو ہوتا ہے۔ اب ان کی ہوشیاری دیکھیں، بینک 10% دیتا ہے، ہمیں 5% دے رہی، 5% بچا کتنا دے رہی تم نا؟ کیا بول رہا ہے؟ بینک دے گا تو تمہیں کتنا دے گا؟ 10% دیتا ہے، حرامے کتنا دیں گے تمہیں؟ 5% کم کر کے دے رہے، تو یہ مدد اچنا ہوا بھائی ہماری، لے رہا ہے سود، اور نام بدل دیا، کہہ رہا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں، نہیں مدد کر رہی سمے، مدد کے واسطے 5% کم کرے نا، کون کر دلتا آج کے دور میں بھائی؟ تو مدد کے لیے بھی پرسنٹ کم کیا ہوگا، لیکن لے تو رہا زہد، لے رہا ہے سود کا مال۔ پاخانہ اتنا کھاؤ تو پاخانہ کہیں گے، ایک مکری کھایا تو پاخانہ ہے، کہ رہے تو اللہ کی نافرمانی کا مال۔ شریعت کے معاملے میں میری تمہاری عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، یہ صاف بات ہے۔ شریعت کے معاملے میں میری عقل کیا کہتی ہے، میرے دوست کی کیا عقل کہتی ہے، نہیں۔ شریعت اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہماری عقل کو وہاں دوڑائے، شریعت اس بات کو کہتے ہیں جو میرے اللہ اور میرے رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کو مان کر چلنا پڑے گا، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ میں مدد کر رہا ہوں، صرف 5% تم نہ کم ہوا نہ لے، سود تو سود ہے، بھلے 5% لے، -% سے 1% لے، تب بھی سود ہے، اللہ کی نافرمانی، خدا کا غضب نازل ہو کر رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ دجالی دور میں داخل ہو چکے ہیں، صاف بات، وہ تو دجال آئے گا، لیکن اس سے پہلے جو دور ہوتا ہے دجال کا، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اب بھی اگر ہمارے اندر سے جھوٹ نہیں گیا، دھوکہ نہیں گیا، سود خوری نہیں گئی، بدکاری نہیں گئی، بد نظری نہیں گئی، آنکھ کا گناہ ختم نہیں ہوا،
غیبتیں ختم نہیں ہوئی، تکبر ختم نہیں ہوا، گھمنڈ ختم نہیں ہوا، دھوکہ دہی ختم نہیں ہوئی، چوری کا مال ختم نہیں ہوا، ڈاکہ زنی ختم نہیں ہوئی، اور اللہ کی نافرمانی ختم نہیں ہوئی، خدا کے گھر کو ویران کرنا ختم نہیں ہوا، دوسروں پر ظلم ختم نہیں ہوا، تو یہ لوگ جو ہے ان کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ اللہ پاک اس دور میں اللہ پاک چھٹائی کا دور شروع کر دیے ہیں، فیصلے کا وقت بالکل اب قریب آ چکا ہے، حق کا اور ناحق کا فیصلہ، حق اور باطل کی ٹکر کا فیصلہ اللہ پاک کر چکے ہیں۔ اب اللہ پاک ارادہ کر چکے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارادہ کر لیا، حق کو ایک طرف کر دے، باطل کو ایک طرف کر دے، حق والوں کو الگ کر دے اور ناپاک لوگوں کو الگ کر دے، اور دجال کے پیچھے چلنے والوں کی فہرست الگ کر دے، اور حضرت امام مہدی کی ان کے پیچھے جانے والوں کی فہرست الگ کر دے، اور جو نافرمانی کر رہا ہے، خدا کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت جو کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اسے پتہ تک نہیں چلے گا، اس کا نام دجال کی فہرست میں لکھ چکا ہوگا۔ جب اللہ نے لکھ چکا، اسے ہر حال میں اس جماعت میں داخل ہونا پڑے گا، اسے پتہ تک نہیں چلے گا۔ خدا کا لکھا ہوا فیصلہ، پھر اس کا لباس بھی تبدیل نہیں کرے گا، اس کا چہرہ بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ توبہ استغفار ابھی کر لے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ سے عافیت مانگتا رہے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اللہ پاک اسے حضرت مہدی کی جماعت میں شمار فرمائیں گے۔ قیامت کے قریب دو ہی جماعت رہے گی، یا تو ان کی جماعت یا دجال کی جماعت ہوگی۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، قیامت میں دو ہی جماعتیں ہوں گی، یا تو جنت والے ہوں گے یا تو جہنمی ہوں گے، درمیان کا کوئی نہیں چھنے والا، یا تو جنت جائے گا تو جہنم جائے گا۔ دنیا تو رہے گی نہیں، دنیا کو اللہ سارا ختم کر دیں گے، رہے گا بھی نہیں کب، یا تو مہمان خانے میں جائے گا یا قید خانے میں جائے گا۔ تو حق و باطل کی اس کشمکش میں یا تو حق والوں کے ساتھ رہے گا یا ناحق والوں کے ساتھ رہے گا۔ اور حضرت مہدی کی جماعت میں چور، ڈکیت، دھوکہ باز، گھمنڈی، متکبر، چال چلنے والا، اکڑنے والا، اور مال کا تکبر والا، عمل کا تکبر والا، عہدے کا تکبر والا، علم کا تکبر والا، جس غرض کا بھی متکبر رہے گا، یا دھوکہ دے کر لوگوں کا مال ہڑپنے والا، لوگوں کی جائیدادوں کو لوٹنے والا، یا دھوکے سے مال کمانے والا، جھوٹ بول کر مال کما کر اپنے پیٹ کو جو ہے حرام مال سے جس نے اپنے جسم کی نشو نما جس نے کی ہے، اور جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے طریقے پسند نہیں ہے، وہ ہرگز حضرت امام مہدی کی جماعت میں نہیں ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی جماعت میں مخلص مومن ہی رہیں گے، منافقوں کا کوئی وجود وہاں پر نہیں رہے گا۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں مومن مخلص بنائے، منافقوں کی فہرست سے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو نکال دے، آمین بولو۔ اور اللہ پاک اپنے دین کی پروان کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عرب کے عیاش بادشاہوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ عرب کے عیاش بادشاہوں کا اللہ اپنے دین کا اور اپنے محبوب کے دین کو پھیلانے کے لیے ان کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ کروڑ پتی ایک کے بارے معلومات، اس کی بیٹی چاکلیٹ یا آئس کریم طلب کی، ایک بڑا کروڑ پتی، تو اس آئس یا چاکلیٹ کو منگانے کے لیے کئی ملکوں کو دور فلائٹ میں بھیجا، خالص فلائٹ اس کی بیٹی کے واسطے، کیا چاکلیٹ منگانے، آئس منگانے، کیا منگانے، فلائٹ میں بھیجا۔ سو کتنا مال اللہ دیا نا، اللہ نے کتنا مال دیا، آئس منگانے
ہمیں تمہارا بچہ عیش کی خواہش کرے گا تو میسور سے لانے جاتی ہیں. میسور پاک ایک جگہ اچھا ملتا وہ اسپیشل بچے طلبا کب تو بھی جاتوں نہ لا کے دیتا ہوں با وہ تو کرتے ہیں. اب ہونا مجھے کا تو جا کو بھیجیں گے اے جا کم دیکھ لے جا کو 5 روپے 10 روپے دے جا کو دکان لے کے کھانا کھا نہ چپ رہو پتہ نہ کریں گے. اپنے بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے فلائٹ بھیج رہا وہ ملک کا کوسی کی ملک کو بھیجا وہ تو چارنے کی گائیں 12 کا چارہ کھائی کرتا ہے. اس کو منگانے کے لیے اتنا خرچ کیا اتنا کروڑ حساب سے اللہ نے انہیں مال دیا. لیکن یاد رکھ لو اللہ ان متکبر ان مالداروں کا اللہ پاک محتاج نہیں ہے. تو تمہارا ہمارا کیا حساب ہے یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ان بڑے بادشاہوں کا اللہ محتاج نہیں ہے. اور یاد رکھو اللہ پاک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیامت سے پہلے ہر کچا پکا گھر میں داخل کر کے ضرور رہیں گے. جو مانے گا اللہ پاک اسے عزت کی چوٹی پر پہنچائیں گے. جو انکار کرے گا اللہ اسے ذلیل اور محکوم بنا کر اللہ پاک اس کو رکھیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. قریش مکہ نے کیسی تکلیفیں آپ کو پہنچائی. بیت اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں ان بدبختوں نے اون کی اوجڑی آپ کی گردن پر ڈال دیے. آپ سجدے سے سر نہ ہٹا سکے. ادھر بدبختوں نے بڑی ہنسی مذاق کر رہے تھے بڑا مذاق اڑایا. حضور کی بیٹی کو پتہ چلا وہ دوڑتی ہوئی آئی. کچھ نیک لوگ آ کر ان کی مدد کیے. ان کی وجلی کا تو بوٹی بکری کی بوٹی اتنی رہتی ہے بیل کی بڑی رہتے اونٹ کی اور بڑی رہتی ہے. وہ گردن پر ڈال دیتے کیا ہوگا ذرا سوچو. سجدے میں گئے تو گردن میں ڈال دیا گیا. پاک جسم میرے نبی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک کبھی بھی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی بھی نہ ایک مچھر بیٹھا نہ مکھی بیٹھی. اللہ نے اس مکھی کو حرام کر دیا تھا. بالکل حضور کے جسم نے حضور کے کپڑے پر بھی نہیں بیٹھی. مکھی کو معلوم میں گندی انہوں پاک کر کو سمجھ میں آ رہا کیا بولنا. ایسے پاک نبی کے جسم پر گوجڑی ڈال دیا گیا. گھر گئے بیٹی حضور کا بھئی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا نرم ہوتا دل بیٹی کا. بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کا دل نرم ہوا کرتا ہے یاد رکھ لو. آج بیٹا پیدا ہوتا اشرفیں کا دیگچا نکلا خوش لڈو. بیٹی پیدا ہوئی تو ابو سنتم تو چہرہ اتار لیا. ہاسپٹل کو جاتا نہیں کیا مبارکبادی دیتی ہوں جاتا. اللہ معاف فرمائے. خدا کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرانا کو اگر ٹھکرایا تو اللہ دی ہوئی نعمت کو بھی چھین سکتا ہے. یا اللہ پاک یا تو ایسے چھین لیں گے یا تیری اولاد کو نافرمان بن کے تیری زندگی کو اجاڑ دیں گے اللہ پاک. یا تو اس کو لے لیں گے نہیں کو تو جس پر تو اکڑ رہا ہے اسی اولاد کو تیرے لیے اللہ نافرمان بنا کر تیرا زینا حرام کر دیں گے اللہ پاک. خدا تعالیٰ کے سامنے 420 چلتی نہیں یاد رکھ لو. خدا کے گھر میں بھی چلتی نہیں خدا کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس لیے کہ یہ قیامت کے زمانے کے بالکل قریب ہو چکے ہیں. پہلے جو ڈھیل ملتی تھی یاد رکھ لو اب وہ ڈھیل ملنے والی نہیں ہے. میں پہلے ایسا کرتا تھا اب بھی ویسا عیاشی کروں گا اب بھی ویسا کام کروں گا. نہیں اب ایسا نہیں ہوگا.
خدا کی پکڑ بالکل قریب آ چکی ہے اور اللہ کی مدد بھی بالکل قریب آ چکی ہے. یا تو ہم مدد لینے والے ہو جائیں نعوذ باللہ، یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا ہم خدا کی پکڑ کے مستحق بن کر خدا کی پکڑ کو دعوت دے لیں. جو ہم چاہتے ہیں وہ کر لیں، وہ راستہ کھلا ہوا. اصل امتحان تو ہو کر ہے، امتحان تو ہو کر رہے گا، ہو رہا ہوگا. یا تو بڑا امتحان ہوگا یا چھوٹا امتحان ہوگا. اصل امتحان تو وہ لوگ دے رہے ہیں، سمجھے اشارہ؟ ان لوگ کا تو اہل فلسطین بچے مر رہے ہیں، ماں کہہ رہی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے لے لیا. سوچو کتنا بڑا دل پر پتھر رکھے ہوئے ہیں. شوہر شہید ہو رہا ہے، بیوی آ کر کہہ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سلام کہہ دینا، چند دن بعد ہم بھی آ کر آپ سے مل جائیں گے. بیوی کہہ رہی ہے، چھوٹے بچے مر رہے ہیں، باپ کہہ رہا ہے بیٹا وَنَحْنُ بِالْأَسَرِ، ہم بھی تمہارے پیچھے ہی آنے والے، حضور کے دربار میں پہنچ کر ہمارا سلام کہہ دینا، چند گھنٹے کے بعد ہم بھی آ کر تم سے ملنے والے ہیں. اصل امتحان ان کا ایسا نہیں صرف وہ ہماری طرف سے امتحان دیتی اور ہماری بالکل چھٹی. ہوگا امتحان تمہارا بھی، ہوگا امتحان ہمارا بھی، ہم سب کا امتحان ہوگا، یا بڑا امتحان ہوگا یا چھوٹا امتحان ہوگا، لیکن امتحان تو لے کر نہیں اللہ پاک. ہاں لیکن اللہ پاک سے عافیت مانگتے رہنا، مانگتے رہنا. ہو سکتا ہے اللہ چھوٹا امتحان لے کر بڑا انعام دے دے. کیا اللہ کو کیا اللہ پاک کو کیا بعید بات ہے؟ چھوٹا امتحان بڑا انعام دے دے. بھائی ایک مثال کہہ دیتا ہوں، نماز جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، پہلی صف میں جو کھڑنے والوں کا مقام ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ 10ویں صف والوں کا مقام نہیں رہے گا. پہلی صف والوں کا مقام اونچا ہے اور ثواب بھی زیادہ پہلی صف کا چاہیے. لیکن 10ویں صف میں جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی تو نماز میں شریک ہے، وہ بھی تو اسی امام کی اقتداء میں ہے، اس کو بھی جماعت کے حصہ کہیں گے، اس کو بھی تو مقتدی کہیں گے. 10 صف میں 100 صف میں کھڑا ہوا تب بھی اس کو کیا کہیں گے؟ اسی امام کا مقتدی ہے. ہو سکتا ہے آج ہم 100 صف میں کھڑے ہوں، اللہ پاک پہلی صف تک پہنچا دے، اللہ کو کیا بعید ہے. چھوٹا امتحان لے کر اللہ پاک، اے اللہ ہم بڑے امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہم اس کی چھوٹے کے بھی لائق نہیں ہیں، بس تم رحم کا درگزر کا معاملہ فرما. اللہ پاک سے مانگتے رہنا اور ڈرتے رہنا، اپنی زندگی کی تبدیلی کی کوشش کرتے رہنا. غیر جو ہے ہماری تہجد کو نہیں دیکھتا، یاد رکھ لو، غیر مسلم ہماری تہجد کو نہیں دیکھ رہا ہے. راتوں مٹ کو رو رہی کہ کیا کرنی کی ہمیں، بستر مٹ کر رو کر مانگتے رہے گا تمہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا، انکار نہیں ہے. آپ سب لوگ اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، غیروں کے لیے، پڑوسوں کے لیے، کفار کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہوں گے، انکار نہیں ہے. میں کیسا کہہ دوں میں آپ نہیں مانگتے کر کے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ اللہ کے مخلص بندے ہوں گے جو راتوں میں اٹھ کر سب کی ہدایت کے لیے، اپنے دشمنوں کی معافی کے لیے دعا مانگتے ہوں گے، لیکن تمہارا یہ رویہ انہیں نہیں دیکھ رہا. یہاں مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہی، قرآن کی تلاوت کر رہی، قرآن کی خدمت کر رہی، نماز پڑھ رہی، مانگ رہی، چندہ دے رہی، کیا دے رہی، وہ نہیں دیکھ رہا. وہ تو بازار میں تمہارے ہمارے معاملے کو دیکھ رہا ہے. معاملہ کو دیکھ کر وہ تم کو پہچانے گا اور ہمارے مذہب پر اس کی نام اور نشان لگائے گا. ہمارے معاملے کو دیکھ کر وہ ہمیں سمجھے گا، ہماری نماز کو دیکھ کر ہمیں نہیں سمجھتا، ہمارے رونے دینے کو دیکھ کر وہ ہمیں نہیں سمجھے گا، بلکہ بازار میں ہمارا معاملہ، ہمارا لین دین کیا ہے یہ دیکھ کر وہ ہمارے اوپر جو ہے کچھ فیصلہ کرے گا، بتائے گا. معاملہ تجارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے آپ نے تجارت شروع کی. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ کی سچائی, امانت داری, صادق آپ تھے. آپ کا لقب صادق اور امین تھا کہ سچے ہیں, امانت دار ہیں. اس کی شہرت پورے مکہ پورے عرب میں پھیل گئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیا, درخواست کیا, آپ جیسے لوگوں کا مال لے کر تجارت کرتے ہیں, بڑی مالدار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خاتون تھی. فرمایا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, پورے مکے والوں کا سرمایہ ایک طرف, بڑے بڑے مالداروں کا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سرمایہ ایک طرف. ان کا بڑا اتنا سرمایہ, اتنی بڑی مالدار عورت تھی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیا, آپ دوسروں کا مال لے جاتے, میرا بھی مال لے جا کر آپ کیا کیے, تجارت فرما لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما لیا. آپ تاجر تھے, تجارت بھی کرتے تھے. اس لیے اللہ نے کرایا کہ ان کی امت, ہمارے نبی کی امت آگے جا کر تاجر بھی بنے گی. تو تاجر کس طرح تجارت کرنا میرے محبوب کا طریقہ دیکھ لیں, اس لیے اللہ نے وہ طریقہ حضور سے کرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے, یاد رکھ لو, نماز بیٹھ کر دعا مانگتے, اللہ پاک دسترخوان کو اتار سکتا تھا. حضور کے لیے کیا بعید تھا؟ بنی اسرائیل کے اللہ پاک نے من سلوہ اتارا, بنی اسرائیل کے لیے اتارا ہے, تو کیا حضور کو نہیں اتارتا تھا؟ مشقتوں سے گزارا اس امت کو بتانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے بڑا نفع کما کر آپ لے کر آئے, بڑا ہی نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا, آپ کو ملا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ساتھ اپنے دو غلام, ایک غلام میسر رکھو اور ایک غلام کو, دو آدمی کو حضور کے ساتھ بھیجا تھا. اور جب مال بڑا نفع ملا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیران ہو گئی, بھئی اتنی کم مدت میں اتنا نفع, اور اس سے پہلے کئی سالوں سے لوگوں کو میں مال دیا کرتی تھی, وہ اتنا نفع کما کے نہیں لاتے تھے. یہ عجیب بات ہے, یہ نوجوان اتنے کم مدت میں اتنا بڑا نفع کما کے لایا ہے, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ یہ سننے کے لیے میسرہ سے اپنے جو غلام تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام حضرت میسرہ سے پوچھا, کیا معاملہ پیش ہے, بتاؤ کیا کیا حالات ہے. انہوں نے کہا, یہ تو بڑی عجیب شخصیت نظر آتے ہیں, جہاں جاتے ہیں بادل ان کے اوپر سایہ فگر ہوتا ہے. یہ کبھی دھوپ میں بیٹھ جائے, بادل ادھر آ جائے, اور یہ کبھی لوگ درخت کی چھاؤں میں بیٹھے اور یہ ان کو اٹھاتے نہیں, اڑیا میں آیا, بلکہ یہ دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن خدا کی شان, جہاں پر یہ بیٹھتے ہیں پتے ادھر جھک جاتے ہیں, ڈالیاں ادھر جھک جاتے ہیں, یہ ان پر سایہ فگر ہو جاتا ہے. اور یہ کبھی کسی کو بڑی بڑی بات نہیں کرتے, بڑی عاجزی کی بات کرتے ہیں, بڑی محبت کی بات کرتے ہیں. میں غلام ہوں, غلاموں کو غلاموں کے ساتھ کی غلاموں کی طرح سلوک نہیں کرتے, بلکہ اپنے دوست, اپنے بھائیوں کی طرح, اپنے رشتہ داروں کی طرح سلوک کرتے ہیں. مجھے اپنے ساتھ یہ کھانا کھلاتے ہیں, جبکہ عام دستور تھا عرب لوگوں کا اپنے غلاموں کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا عیب سمجھتے تھے, وہ کہیں دور بیٹھ کر اسے کھانا پڑتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسترخوان پر بٹھا کر ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کھانا کھلاتے. میسرہ کہنے لگا, ان کی بڑی سچی بات کہتے ہیں, ٹیڑھی بات نہیں کرتے, دھوکہ نہیں دیتے, اور جو ہے یہ کسی کو عیب نہیں لگاتے, مال میں جو چیز ہے وہ صاف صاف بتا دیتے ہیں. اور اللہ نے ان کی ایسی مدد کیا, ایسی سچائی کی وجہ سے لوگ اوروں سے مال خریدنے کے بجائے ان سے لوگ مال خریدتے ہیں, نفع اس طرح زیادہ ملا. بی بی ہمیں لگتا ہے یہ کوئی بڑی شخصیت ہونے والے ہیں, اور ایک راہب نے مجھے یہ کہا تھا یہ اس امت کا نبی بننے والے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کی عمر 40 سال تھی, اس سے پہلے 2 شوہر ان کے ایک کے بعد, ایک شوہر سے نکاح کیا, انتقال ہو گیا, اور ایک شوہر سے نکاح کیا, وہ بھی انتقال کر گیا تھا. بیوہ تھی, 40 سال کی اولاد بھی تھی ان کی. بڑے بڑے عرب کے مالدار اور سردار لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا, انہوں نے ٹھکرا دیا تھا, کہا مجھے اب نکاح کی مجھے ضرورت بھی نہیں, اس کی مجھے خواہش بھی نہیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری, دیانت داری اور آپ کے کمالات اور آپ کی ایسے اخلاق
کو جب دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں بات پیدا ہوئی، چلو ایسے بااخلاق لوگوں سے یہ نبی بننے والے ہیں، ہم نکاح کر لیں گے، اس لیے ان کی خواہش ہے۔ تو انہوں نے اور ایک سے پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مان لے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چاچا ہیں، بڑے ہیں، ان کی کفالت میں رہتا ہوں، وہ میرے بڑے ہیں، یہ بات میرے چاچا سے کی جائے، وہ مان لے تو اچھی بات، نہ مان لے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں بڑے ہو گئے، ہمیں بولے سر سننا ماں باپ بھی کہ کمک لگ ڈال رو نہیں تو میں بولے سر کام کر رو نہیں۔ لڑکی بھی بولتی ہے، لڑکا تو دور کی بات، آج کے دور میں لڑکی بھی بولتی ہے۔ 20 سال ہو گئے میں جو چاہے وہ کرتی ہوں۔ 20 سال تک باپ نے پرورش کیا، دھوکو ڈالا نہیں مٹی میں، ملا دی پوری بچے بابا کی خواہشات کو آخرے میں ملا دی۔ قانون بولتا، قانون مجھے اجازت دیتا، قانون اجازت دے اس کا انکار نہیں، تیرا ضمیر تجھے اجازت دیتا کہ پہلے پوچھ لے اپنے دل سے، تیرا ایمان تجھے اجازت دیتا ہے، تیری حیا اس بات کو گوارا کرتی نہیں کرتی ہے، پہلے اپنے اندر سے چھانک لے۔ میں کہتا ہوں وہ جھانکنے سے پہلے ماں باپ کی بھی غلطی ہے اس میں، جنہوں نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، جنہوں نے مال کو بڑا بتایا، مال ہے تو سب کچھ ہے، مال کی طرف اپنے اولاد کو لگایا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں لگایا۔ سیرت کا تو خالی 12 ربیع الاول کو سیرت سن لیا تو حق ادا ہوگا۔ ارے ہر سال کچھ نہ کچھ عادتیں حضور کے اپنے اندر لا، سیرت سن کر کچھ اپنے اندر جذبہ پیدا کر۔ ارے حضور کی سنت پر چلے گا تبھی تو اللہ پاک نے حضور کو نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے کہ ان کے طور طریقے پر اپنائے گا تو میں تجھے جنت دوں گا، نہیں تو نہیں۔ تمام لوگوں کی زندگی ایک طرف، حضور نے فرمایا تمام لوگوں کی زندگی کے طریقے ایک طرف، مجھے میرے محبوب کی زندگی کا طریقہ پسند ہے، میں اسے عمل کر کے آؤ گے تو میں خوش ہوں گا، اور میں خوش ہوں گا تو میرے مہمان خانہ جنت میں داخل کروں گا۔ اگر میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر ان کی زندگی کو چھوڑ کر آؤ گے تو میں پسند نہیں کروں گا، بھلے تمہارا نزدیک پسند ہو نہ پسند ہو، لیکن ناپسند مجھے لگے گا، میں میرا قید خانہ جہنم میں داخل کروں گا۔ کفار کی طرف سے، آج بھی کافروں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں اعتراض ہے، سوالات ہے، ان سوالات کا مسلمان کو جواب یاد رکھنا ضروری ہے۔ افسوس کی بات مسلمان کو معلوم تک نہیں، اس سوال کا جواب کیا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیا، اللہ نے توفیق دیا، اگلا جمعہ عرض کروں گا۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔